امیر المجاہدین استاد گرامی امام الانبیاء کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک تحفہ تھا۔ وہ قرون اولیٰ کی روح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا اپنے محبوب کی امت سے گرد و غبار جھاڑنے کے لیے۔ جب گرد و غبار جھڑ گیا فرمایا آپ واپس آ جاؤ۔ اتنی ساری بات تھی۔ میری آخری ملاقات 17 نومبر کو بروز منگل صبح تقریباً 6:15 اور 6:30 کے درمیان میں ہوئی۔ جمعرات بدھ چھوڑ کے جمعرات کو آپ کا وصال ہو گیا۔ اب اس دفعہ جب ہم نے ہمارے قائد عظیمت نے جب لانگ مارچ کا اعلان فرمایا تھا تو غالباً 12 تاریخ کو جمعرات بنتی ہے، تو وہاں آپ کو پتہ ہی ہے پولیس نے وہاں پہ ریڈ کیا اور وہاں کافی مسجد کا نقصان کیا، دروازے توڑے ہیں، بابا جی کے گھر کے دروازے توڑے ہیں۔ تو موقع پہ وہاں میں موجود تھا، ہمارا مؤذن بھی، ہمارا مسجد کا جو گارڈ تھا وہ بھی، تو ہمیں وہ گرفتار کر کے لے گئے کوٹ لکھپت جیل کے اندر۔ تو میں 17 تاریخ کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا۔ صبح میں 6:15 تقریباً مسجد پہنچا، میرے ساتھ 15 لڑکے اور تھے۔ جب میں پہنچا تو ابھی ہم مسجد کے باہر ہی کھڑے تھے ڈاکٹر صاحب، تو اچانک قائد محترم کی گاڑی آ گئی فیض آباد دھرنے سے واپس، آپ کی گاڑی آ گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ آپ تشریف لے آئے تو ہم سارے کھڑے ہو گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی گھما کر مسجد کے گیٹ کے باہر لگائی، تو سلام کرنے کے لیے جتنے بھی ہمارے وہ دوست کارکنان جماعت کے تھے آگے ہوئے، سب نے سلام کیا، تو میں نے بھی جا کے 10 بوسے کی سلام کیا۔ تو ہم سارے نے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے کہ آپ سفر فرما کے آ رہے ہیں اور تھکاوٹ بھی ہے، تو نیند کا جگراتا بھی آپ کو ہے، طبیعت بھی ناساز تھی، جاتے وقت ہی، تو ہم سارے پیچھے ہٹ گئے بھی آپ تاکہ اوپر تشریف لے جائیں۔ باقی لڑکے جو تھے وہ گاڑی کی بیک سائڈ پہ کھڑے تھے اور میں سامنے والی سائڈ پہ، شیشے والی سائڈ جو سامنے ہوتی ہے ادھر میں کھڑا تھا۔ تو قائد عظیمت نے مجھے یوں اشارہ کیا ایسے، تو میں پاس چلا گیا، سبحان اللہ، تو میں نے جا کے دوبارہ 10 بوسے کی، دوبارہ سلام کیا۔ سبحان اللہ، مجھے کیا پتہ تھا کہ آخری ملاقات کے لیے آپ بلا رہے ہیں، مجھے کیا پتہ تھا آپ آخری ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں کہ یار یہ بعد میں کمینہ سوچتا نہ رہے کہ میں نے 20 سال آپ کی خدمت کی ہے اور بابا جی جاتے ہوئے مجھے ملے بھی نہیں ہیں، تو یہ کمینہ بعد میں یہ نہ سوچتا رہے۔ تو میں جب دوبارہ میں نے سلام کیا نا تو جسم بڑا شدید گرم تھا آپ کا، تو میں نے عرض کی حضور جسم بڑا گرم ہے، طبیعت مبارک ٹھیک ہے آپ کی؟ تو مجھے فرمایا مولانا آج یار 4تھا دن ہے، مجھے بخار ہے۔ میں دھرنے میں بھی ادھر بخار کے اندر ہی بیٹھا رہا، تو میں نے عرض کی جی بخار تو ہونا ہی تھا کیونکہ آپ نے ساری امت کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، بخار تو ہونا ہی تھا۔ کون نکلا ہے؟ آپ نے وہاں کراچی فرمایا تھا اگر کوئی مجھ سے پہلے چلا جائے گا، 15 سے پہلے کوئی جاتا تو ہم اس سے آگے ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے حضور کی عزت کے لیے۔ تو میں نے کہا جی آپ نے ساری امت کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا تو اس وجہ سے آپ کو بخار آ گیا، تو ہلکی سی مسکراہٹ۔ پھر فرمانے لگے مولانا، میں کہا جناب لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک کا جو منظر تھا نا، امت صدیاں یاد رکھے گی، یقین کریں الفاظ ہیں۔ ہاں یار وہ انداز تو قائد محترم کی ادا تو میں نے آپ کو بتائی نہیں، جب آپ نے گاڑی موڑ کے نا یوں لگائی نا ایسے، تو میں سامنے کھڑا تھا تو یوں انداز تھا، وہاں میں نے داتا دربار ختم کل بھی میں نے بتایا تھا یہ انداز تھا، ایسے ایسے۔ مولانا تسی بھی آ گئے، مولانا تسی بھی آ گئے، میں کہا جی اسی نوکر بھی آ گئے سارے۔ اچھا فرمایا کہ بھئی لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک کا منظر امت صدیاں یاد رکھے گی۔ حضور کے غلاموں نے فرمایا کمال کر دیا اس دفعہ تو۔ اچھا آپ کے جو ساتھ وہ خدمت گزار تھے انہوں نے نا اشارہ کیا کہ یار استاد صاحب نے آرام کرنا ہے، تو مجھے اشارہ کیا کہ مولانا یار تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ استاد صاحب جا کے لیٹ جاؤں، سفر کر کے آ رہے ہیں، جگراتا بھی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کوشش کی پیچھے ہٹنے کی نا،
آپ کا دل مبارک نہیں تھا. میں نے یہ بھی عرض کی, میں نے کہا جی آپ کی طبیعت مبارکہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ آرام فرمائیں جی. فرمانے لگے نہیں مولانا, مالکہ نے کام لے لیا اور طبیعت ٹھیک ہے, اور طبیعت ٹھیک ہے. حالانکہ اس وقت بھی 102 بخار تھا اور طبیعت ٹھیک ہے. پھر جیل کے بارے میں مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا, کتنے لڑکے سی کیویں پھڑ کے لے گئے ہیں جی. پھر اتنے تکڑے رہے سارے منڈے. میں کہا جی ہر نماز تو بعد محفل کر دی سی, تو پوری کوٹ لگ بعد جیل میں سی نہ لبیک دے نعرے سنا کے آئے ہیں. تقریباً 5 یا 6 منٹ وہاں میری آخری ملاقات ہوئی. تو اس کے بعد پھر آپ اوپر تشریف لے گئے. پھر وہ جیل کی باتیں کی, کتنے لڑکے تھے, کس وقت چھوڑا, کون کون تھے, ٹوٹل کتنے تھے. میں نے کہا جی 122. رات کس وقت نکالا, ساری پوری ڈیٹیل پوچھی. تو پھر آپ اوپر تشریف لے گئے. تو یہ منگل کو میری وہاں آخری ملاقات ہوئی. بدھ کے دن میں نے فون کیا تو فون آگے آپ نے نہیں اٹھایا, کسی اور نے اٹھایا ہے. تو میں نے پوچھا طبیعت کو, تو آگے سے جواب دیا کہ طبیعت بالکل ٹھیک ہے, آپ معمول کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اب ظاہر ہے ہم تو ایک لمحہ ترستے تھے دید کو. ہر روز عشاء کی نماز آپ جماعت سے نیچے پڑھتے, نماز پڑھ کے ادھر ہی آپ بیٹھ جاتے, پھر درود شریف ادا پڑھتے, پھر بعد میں ملاقاتیں شروع ہو جاتی. اب 3 دن ہو گئے, 2-3 دن زیارت نہیں ہوئی تھی. تو ہمارے ذہن میں تھا کہ آپ صبح جمعہ پڑھانے تشریف لائیں گے, تو جمعے کے بعد پھر رج کی زیارتیں ہوں گی. تو جمعرات والے دن عشاء کی نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. مہمان کچھ آئے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی ملاقات نہیں ہوگی, آپ چلے جاؤ. اوپر سے ٹوپیاں بھیجیں آپ نے. جانشین امیر المجاہدین صاحبزادہ والا شان حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ ٹوپیاں لے کے آئے. ان کو دی, فرمایا جاؤ تم دے کے آؤ. ٹوپیاں دیں. تسبیح کراچی سے مہمان آئے تھے, ان کو ٹوپیاں دی, فرمایا تم دے کے آؤ. آپ نیچے تشریف لائے, آپ نے ٹوپیاں دی مہمانوں کو, فرمایا کہ ملاقات نہیں ہوگی, آپ کو اجازت ہے. کچھ ٹوپیاں بچیں تو سعد بھائی کہتے ہیں کہ میں واپس گیا تو میں نے کہا جی یہ ٹوپیاں بچ گئی ہیں, تو فرمایا اپنے پاس رکھو. اشارے تو سارے کرتے جاتے تھے, ہم سمجھتے نہیں تھے. فرماتے مجھے پہلے یہ کبھی بھی نہیں فرمایا, ہم بھی یہ نہیں فرمایا. ٹوپیاں ہم تقسیم کرتے تھے, مہمانوں کو دیتے تھے. سعد بھائی کہتے ہیں مجھے فرمایا کہ ٹوپیاں اپنے پاس رکھو. مطلب یہ تھا کہ اب تم میں ہمارے ہاتھ سے جایا کریں گی, ہم تو چلے جائیں گے.